بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سید افضل ہیں اور ان پر زکوٰۃ حرام ہے؟ اسلام میں یقیناً خاندان اور رنگت کے اعتبار سے اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر کچھ لوگ ایسے کیوں تصور کرتے ہیں کہ سید اونچے ہیں اور باقی نیچے؟ اور کیا سید پر زکوٰۃ حرام ہے؟ آئیے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سید افضل ہیں۔ ایسا لوگوں نے کچھ چیزوں کو منمانے ڈھنگ سے بنا لیا، جبکہ شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، اور حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ میرے خاندان پر زکوٰۃ حرام ہے۔ صحیح مسلم 1072، دا بک آف زکوٰۃ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سید نہیں کہا اپنے آپ کو۔ حدیث میں جو واضح الفاظ ہیں کہ میرے خاندان، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش تھے، بنو ہاشم قبیلے سے۔ اب یہاں میرا خاندان بولے تو ہمارے پاس سید، سبحان اللہ، جبکہ یہ تصور کر لیا گیا، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی حدیث میں بیان کیا اور کہا کہ میرے خاندان پر زکوٰۃ حرام ہے، یہ نہیں کہا کہ سید پر زکوٰۃ حرام ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ خود کو رسول اللہ کے خاندان سے بتانے والے سارے لوگ بر صغیر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہی ملیں گے۔ آپ کو سعودی عرب میں ایک بھی نہیں ملے گا دیکھنا، وہاں سید کا دعوے دار کوئی ہے ہی نہیں۔ ماشاء اللہ، ہمیں بھی بڑا تعجب ہوا کہ پورے سید یہاں کیسے شفٹ ہو گئے، وہاں کیسے کوئی بھی نہیں بچا۔ دیکھیے، تھوڑا غور بھی کرنے کی چیز ہے یہ کہ پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ سعودی عرب چھوڑ کر ہندوستان، پاکستان میں ہی آ کر بس گئے، اور سید یہی ہیں، باقی کہیں بھی نہیں۔ اور کیا پورے ہندوستان، پاکستان کے مسلمان عرب سے آئے ہیں؟ وہ بھی نہیں، کیونکہ یہاں جب صحابہ، تابعین، ان کے ذریعے اسلام آیا، دیگر پھر لوگ جب اسلام لے کر آئے تو لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو لوگ اتنے اچھے لگے کہ اپنا سرنیم بھی لگا لیا۔ جیسے کسی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اچھے لگے تو صدیقی لگا لیا، کسی کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اچھے لگے تو فاروقی لگا لیا۔ اس طرح سے ناموں کا سلسلہ ہندوستان میں آیا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ میں تو حقیقت میں صدیقی بولے تو ابو بکر صدیق تک اپنا سجرہ بتا سکتا ہوں، تو ایسے بہت کم لوگ ہیں، سب نہیں بتا سکتے، جبکہ باقیوں نے صرف نام لے لیا۔ تو اسی طرح خود کے نام کے آگے سید لگانے کا رواج شروع ہوا، جنہیں القابی سید کہا جاتا ہے۔ اس غلط فہمی کا نقصان یہ ہوا کہ سید سرنیم والے جتنے بھی بیچارے مسلمان زکوٰۃ کے مستحق ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں ملتی، انہیں ان کا حق نہیں ملتا۔ اللہ رحم کرے۔ تو بہرحال سید کوئی اونچے ہیں اور باقی نیچے، کسی بھی روایت میں نہیں آتا۔ یاد رکھیے کہ سید ہونے سے کوئی افضل نہیں، اور کوئی دوسرا کوئی افضل نہیں ہوتا۔ سید کا مطلب، سید کا مطلب ہوتا ہے آقا یا بڑا یا ماسٹر، جس کو بولیں گے ہم عام زبان میں۔ ہاں، لیکن اگر کوئی سجرہ ثابت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اپنا، تو ہاں، ہم تسلیم کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی اہل بیت سے ہے، اور ان کا اکرام بھی کرنا ہم پر واجب ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی کوئی فضیلت نہیں، یعنی شریعت کے کسی بھی قوانین میں کوئی کمی یا زیادتی کرنے کا انہیں کوئی اختیار نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک تقوی اصل ہے، تقوی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک اکرام والا وہی ہے جو اللہ کے ڈر رکھتا ہو۔ سورہ حجت 49:13۔ تو جس کے پاس اونچا نسب نامہ ہے، اور اگر تقوی بھی ہے تو درست ہے، اور نہیں ہے تو پھر ابو لہب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا، لیکن کوئی فائدہ نہ دیا اس کو۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، آپ نے مدد بھی کی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لا لیے تو ان کو فائدہ ہوا اسلام کا۔
تو یہ اصل چیز ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون نہیں۔ یاد رہے اسلام میں کسی بھی طرح کا اونچ نیچ نہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں حق سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ